السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور سورۃ الحشر ہم نے مکمل کی تھی. سورۃ ممتحنہ ہم نے شروع کرنی ہے. چلیے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی اے ایمان والو تم نہ بناؤ میرا دشمن، وعدوکم اولیاء اور اپنے دشمن دوست، تلقون تم پیغام بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودتی دوستی کا، وقد کفروا اور وہ منکر ہو چکے ہیں بما اس کے جو جاءکم تمہارے پاس آیا من الحق حق سے، یخرجون وہ نکالتے ہیں جلا وطن کرتے ہیں، اور رسول رسول و ایاکم اور تمہیں بھی ان تؤمنو کہ تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، ربکم تمہارا رب، ان اگر کنتم تم نکلتے ہو جہادا فی سبیلی میرے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، مرضاتی میری رضا، تسرون تم چھپا کر بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ دوستی کا پیغام، وانا اور میں عالم خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم وہ جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلوا اور جو یہ کرے گا منکم تم میں سے، فقد ضل تو تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب اگر تم برائے فتح مکہ میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پہ انہیں دوستی کا نامہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور تم سے جو بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. غزوہ مکہ کا فوری سبب معاہدہ حدیبیہ جسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے کہ دوسری شرط کے مطابق بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن چکے تھے. اس صلح کے 1.5 سال بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو قریش مکہ نے معاہدے کے برخلاف کھلم کھلا بنو بکر کی بھرپور مدد کی، اور جب بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا. اس واقعے کے بعد بنو خزاعہ کے 40 شتر سوار فریاد کے لیے مدینہ پہنچے. آپ کو قریش کی اس بدعہدی پر بہت سخت افسوس ہوا اور صدمہ ہوا، لہٰذا آپ نے قریش کے لیے مندرجہ ذیل 3 شرطیں پیش کیں. نمبر 1 بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے. نمبر 2 قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. نمبر 3 اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا. ان میں سے ایک جو شیلے نوجوان فرد بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے. جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو کر ہوش و حواس درست ہوئے اور سخت فکر دامنگیر ہو گئی. چنانچہ ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے لیے مدینہ پر بھیجا گیا. اس نے آپ سے تجدید معاہدے کی درخواست کی مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے الترتیب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے سفارش کے لیے التجا کی، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ ہم اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. لاچار اس نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی. غزوہ مکہ کی مہم میں رازداری. قریش کی بدعہدی ہی حقیقتاً اعلان جنگ کے مترادف تھی، پھر ان کے صرف تیسری شرط منظور کرنے سے مزید تاخیر کی گنجائش بھی ختم ہو چکی تھی. چنانچہ اس نے نہایت رازداری سے مکہ پر چڑھائی کی مہم کا آغاز کیا. حلیف قبائل کو جو پیغامات بھیجے گئے تھے ان میں بھی یہ رازداری محفوظ رکھی گئی تھی، اور جس وقت ابو سفیان مدینہ پہنچا اس وقت آپ اس مہم کا آغاز فرما چکے تھے، لہذا اب تجدید معاہدے کا وقت گزر چکا تھا، اسی لیے آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا. جس قدر رازداری سے آپ نے اس موقع پر کام لیا پہلے کبھی نہ لیا تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مکہ حرم تھا اور وہاں لڑائی کرنا مکہ کے احترام کے خلاف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ کو خبر تک نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر لے کر وہاں پہنچے جس سے کفار مروب ہو کر مقابلے کی جرت ہی نہ کر سکیں. گویا آپ اس رازداری سے 2 فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک یہ کہ مکہ فتح ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہاں کشت و خون بھی نہ ہو.
حاطب بن ابی بلتا کا کفار مکہ کو خط بھیجنا اور راز فاش ہونے کا خطرہ۔ انہی دنوں ایک نہایت سچے مسلمان حاطب ابن ابی بلتا سے ایک فاش غلطی ہو گئی۔ ان کے بال بچے مکہ میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ کو اس راز سے مطلع کر کے ان پر ایک احسان کر دیں تاکہ وہ اس دوران اس احسان کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کے بال بچوں کو گزر نہ پہنچائیں۔ مکہ سے سارہ نامی ایک عورت مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حاطب نے اس عورت کی خدمت پیش کی، ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا جو سرداران قریش کے نام تھا۔ اسے یہ تاکید کی گئی کہ نہایت راز سے یہ خط کسی قریشی سردار کے حوالے کر دے، اور اس عورت کی اس خدمت کے عوض اسے 10 دینار بھی دیے۔ اس طرح اس عورت کی حیثیت سیدنا حاطب کے قاصد کی بن گئی تھی۔ سیدنا حاطب کا یہ خط چونکہ بنے بنائے سارے کھیل پر پانی پھیر دینے کے مترادف تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مدینہ سے روانگی کے فوراً بعد آپ کو بذریعہ وحی اس معاملے سے مطلع فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیے وہ درج الحدیث سے واضح ہوتے ہیں۔ آپ کا خط لانے کے لیے وفد بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد 3 آدمیوں کو ایک مہم پہ روانہ کیا۔ فرمایا مکہ کے راستے میں روضہ خاخ ایک مقام کا نام ہے، تک جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت سارہ ملے گی جو اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے بعد سے خط ہے وہ لے آؤ۔ جیسے ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے روضہ خاخ تک پہنچے تو فی الواقعہ وہاں ایک شتر سوار عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا جو تمہارے پاس خط ہے وہ نکال کر دے دو۔ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا نکال دو تو خیر، ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ چنانچہ اس نے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر ہمیں دے دیا اور ہم وہ خط آپ کے پاس لے آئے۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام، اور اس میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مکہ پر چڑھائی کی خبر دی گئی تھی۔ حاطب بن بلتا سے باس پرس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے پوچھا، حاطب یہ کیا بات ہے؟ تم نے جنگی راز کیوں فاش کیا؟ حاطب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے اور میری بات سن لیجیے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ اصل قریشی ہیں۔ ان کے رشتہ دار قریش کے کافروں میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار اور مال و اسباب محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ تو ہے نہیں، میں ان پر کچھ احسان کر کے اپنا حق قائم کروں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ آپ کا سیدنا حاطب کی معذرت کو قبول کرنا۔ میں نے یہ کام کفر یا اپنے دین سے پھٹ جانے کی بنا پر نہیں کیا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، حاطب نے تم سے سچ بات کہہ دی۔ سیدنا عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں شریک تھا اور تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اہل بدر پر عرش معلیٰ سے جھانکا، پھر فرمایا وہاں سوائے شرک کے تم جو بھی عمل کرو گے میں نے تمہیں بخش دیا۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی۔ نیکسٹ پارٹ اس کا یہ ہے کہ یعنی کفار مکہ کا تم سے یہ جو سلوک تھا کہ انہوں نے تمہاری زندگی اس قدر جیرن بنا رکھی تھی کہ تم ترک وطن پر مجبور ہو گئے تھے، اور تمہارا ان سے یہ سلوک تھا کہ تم ان کے لیے جنگی راز تک فاش کر ڈالتے ہو تاکہ وہ اپنے ٹھیک ٹھاک مدافعت کا انتظام کر لیں، اور اس معاملے میں تم مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو بھی نظر انداز کر رہے ہو۔ علاوہ ازیں ان لوگوں نے نہ تمہیں ہجرت پر مجبور کیا، حالانکہ تم نے ان کا کچھ بھی بگاڑا نہ تھا۔ ان کی نظروں میں اگر تمہارا کچھ جرم تھا تو صرف یہ کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ نمبر 3، اب اگر تم محض میری رضا کی خاطر اس مہم میں شریک ہو رہے ہو تو کیا یہ کام تم نے میری رضا کے مطابق کیا ہے یا اس کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ کے اس اعتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کو جو سیدنا حاطب پر غصہ آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حاطب کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی، تو وہ بھی بہت حد تک حق بجانب تھے، کیونکہ سیدنا عمر جنگی اسرار و رموز اور ان کے نتائج سے پوری طرح واقف تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب کو اس لیے معاف کر دیا کہ ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، نیز سیدنا حاطب ایسے راز کے فاش کر دینے کے نتائج سے پوری طرح واقف نہ تھے، لہذا آپ نے اپنی نرمی طبع کی بنا پر خیر کے پہلو کو ترجیح دیتے ہوئے سیدنا حاطب کو معاف کر دیا، بالخصوص اس صورت میں کہ اللہ نے مسلمانوں کو سیدنا حاطب کے اس فعل کے برے نتائج سے بچا لیا۔ اچھا، نمبر 4، عنایت سے کن کن چیزوں پر ثبوت مہیا ہوتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے نہایت رازداری سے کوئی خط قریش مکہ کو بھیجا تو اللہ کو بھی اس کا کوئی علم نہ ہوگا اور تمہاری اتنی فاش غلطی کو بھی وہ چھپا ہی رہنے دے گا؟ یہ آیت بھی منجملہ ان آیات کے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ کا رسول ہونے، قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب والشہادہ ہونے کے صحیح ثبوت مہیا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی مسلمان دانستہ راز فاش کر دے تو وہ قابل گردن زندی ہے،
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان غلطی یا نتائج سے اپنی نافہمی کی بنا پر کوئی جنگی راز فاش کر دے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ البتہ اس کا یہ جرم قابل مواخذہ ضرور ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان دانستہ طور پر جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ منافق بھی ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے، اور گردن زنی بھی اس کا یہ جرم معاف نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 2، ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پائیں، یکون وہ ہو جائیں، لکم تمہارے، اعداءً دشمن، ویبسطوا اور وہ کھولیں، الیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا اور وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش تم کافر ہو جاؤ۔ اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تمہاری دست درازی اور زبان درازی کریں، اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے جس خوش فہمی کی بنا پر سیدنا حاتب نے یہ کام کیا تھا وہ توقع بھی ابس اور لا حاصل تھی۔ ان کافروں کے دلوں میں تمہارے لیے اس قدر بغض اور عناد ہے کہ وہ تمہیں زندہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کثر صرف اتنی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا، اور اگر کسی وقت تم پر ان کا بس چل جائے تو وہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ ان کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم بھی انہی کی طرح پھر سے کافر بن جاؤ اور ان کی جمعیت میں شامل ہو جاؤ۔ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ لن تنفعکم، ہرگز نہ تمہیں نفع دیں گے، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامتی قیامت کے دن، یفصلو وہ اللہ فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے، نہ تمہاری اولاد، اور وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب دیکھتا ہے۔ تم نے کام صرف اس لیے کیا کہ مکہ میں تمہارے بال بچے کافروں کے ادارہ ثانی سے محفوظ رہیں۔ تم نے اپنے بال بچوں کے مفاد کو اسلام کے اجتماعی مفاد کے مقابلے میں ترجیح دی، حالانکہ قیامت کے دن تمہارے یہ بال بچے تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ بال بچوں کی خاطر جس خطرناک غلطی کا تم نے ارتکاب کیا، اگر اللہ تمہیں اس کی پاداش میں پکڑے تو کیا یہ بال بچے تمہیں اللہ سے بچا سکیں گے قیامت کے دن؟ قد کانت بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، اسوات حسنہ بہترین نمونہ، اسوات حسنۃ بہترین نمونہ، فی ابراہیم ابراہیم میں، والذین اور جو معہم اس کے ساتھ، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لقومہم اپنی قوم کو، ان براء بے شک ہم لا تعلق ہے، منکم تم سے، ومما ان سے جن کی تعبدون تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا ہم منکر ہوں، بکم تمہارے، وبدا اور ظاہر ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، ابدا ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ اللہ پر واحد، اللہ قول مگر کہنا، ابراہیم لابیہ اپنے باپ سے، لاستغفرن البتہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا، لکا تمہارے لیے، وما اور نہیں، املکو میں اختیار رکھتا، لکا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، والیک انبنا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، والیک المصیر اور تیری طرف ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، ہم تمہارے دین کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، تاکہ تم اللہ کے لیے پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہی رجوع کیا، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ سیدنا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا اپنی قوم کو دو ٹوک جواب دینا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم سے پہلے تمہارے لیے ایک اچھی مثال موجود ہے، اور وہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے، جس طرح تم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو، اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے۔ جو وہ ایمان لا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے گئے، اپنی قوم اور اپنے گھر والوں سے بیدار ہوتے گئے، انہوں نے واضح طور پر اپنی قوم اور اپنے تعلق داروں سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں رہا، نہ رشتہ داری کا، نہ دوستی کا، بلکہ اس کے بجائے ہم تمہارے دشمن ہیں، اور ہماری یہ دشمنی تم سے اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تم شرک سے دستبردار ہو کر اللہ کے لیے پر ایمان نہ لے آؤ۔
عبادت کرو تو صرف اسی کی کرو، دعا کرو تو اسی سے کرو، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائیوں کے لیے اسی کو پکارو اور اپنے بتوں سے کچھ توقع نہ رکھو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے تو برملا یہ کہہ دیا تھا، اور تم لوگ مشرکوں کو خفیہ خط لکھ کر ان سے دوستی گانٹتے ہو۔ باپ کے حق میں دعائیں مغفرت پھر رجوع۔ آپ لوگوں کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب باتیں قابل تقلید ہیں، مگر یہ بات قابل تقلید نہیں جو انہوں نے اپنے مشرک باپ کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دعائیں مغفرت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کی غرض سے آپ نے 2 بار اپنے باپ کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کی تھی۔ پہلی بار کا ذکر تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ہے اور دوسری بات کا ذکر سورۃ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے۔ پھر جب آپ کو پوری طرح معلوم ہو گیا کہ باپ شرک سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، قطعاً تیار نہیں، اور مشرک کی معافی کی اللہ کے ہاں کوئی صورت نہیں، تو آپ نے اس قول اور وعدے سے رجوع کر لیا اور اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ ضمناً اس بات سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں: انبیاء کا آخری عمل قابل تقلید ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انبیاء کا کوئی عمل جو ان کی زندگی میں مختلف رہا ہو، قابل تقلید کی وہ صورت ہوتی ہے جو ان کی آخری زندگی میں ہو اور پہلی صورت سے انہوں نے خود رجوع کر لیا ہو، یا بذریعہ وہی ان کی اصلاح کر دی گئی ہو اور جو شریعت میں ان کی ممانعت وارد ہو چکی ہو۔ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت بھی جائز نہیں، اور دوسری یہ کہ اہل ایمان کا مشرکوں سے اتنا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کر دیں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 10، یعنی میں تیرے لیے صرف دعائیں مغفرت ہی کر سکتا ہوں، آگے اللہ تجھے بخشے نہ بخشے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ 11، یہ ہے وہ دعا اور عمل جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی عمل پیرا ہوئے تھے، اور اس کی تمہیں تقلید کرنی چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا، فتنۃ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا۔ یہاں فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ فتنے کے معنی آزمائش، دکھ، رنج، رسوائی، دیوانگی، عبرت، عذاب، مرض، سب کچھ آ سکتا ہے، اور یہ لفظ عموماً برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس جملہ یا دعا کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرا یہ کہ خواہ نخواستہ کافر ہم پر غالب آ گئے تو ہمیں ہمارے دین پر قائم نہ رہنے دیں گے اور پھر سے کفر و شرک میں مبتلا کرنے کا باعث بن دیں گے، نیز وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ہی سچے دین پر ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے اخلاق فاضلہ اور اعمال صالح کی توفیق دے کہ کافر لوگ ہماری طرف انگشت نمائی نہ کریں اور طعنے نہ دے سکیں۔ نمبر 6، آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ لقد کان، یقیناً تحقیق یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم اس میں، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، لمن اس کے لیے جو کان یرجو امید رکھتا ہے، اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ومن یتولی اور جس فإن اللہ تو بے شک اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے اور اپنی صفات محمود۔ انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی سرتابی کرے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز اپنی ذات میں محمود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 اوصاف، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے مشرکوں سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا تھا اور یہ قطع تعلق دائمی تھا تاکہ مشرک شرک سے باز آ جائے، اور دوسرے وہ صرف اللہ پر توکل رکھتے تھے۔ تیسرے وہ اپنے حق میں اخلاق کے فاضلہ اور اعمال صالح کی توفیق کی دعائیں بھی کرتے رہتے تھے اور بجا بھی لاتے ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم لوگ فی الواقع اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور اس سے جزائے اعمال کی امید رکھتے ہو تو تمہیں بھی ان جیسے کام کرنے چاہیے۔ تولا کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمے میں مذکور ہے، اس کا دوسری معنی دوست بنانا، دوستی گانٹنا، یعنی جو شخص سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قابل تقلید نمونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے اور توقع رکھنے کے باوجود مشرکوں سے دوستی گانٹتا ہے، تو اللہ کو ان کے ایسے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، اور یہ مطلب اصل مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہ صورت نہیں کہ اگر کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو تب بھی وہ
وہ محمود ہے، وہ کسی کی حمد و ثنا بیان کرنے کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کے حمد و ثنا بیان کرنے سے حمد کرنے والے کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کا اس سے کچھ نہیں سنورتا، اور حمد و ثنا نہ کرنے سے اس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں۔ آسا اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یجعل کہ وہ کر دے بینکم تمہارے درمیان، مبینہ اور درمیان، اللہ زینہ ان لوگوں کو ادئی تم عداوت رکھتے ہو، منہم ان سے، مودۃ دوستی، واللہ قدیر اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم دعوت رکھتے ہو، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ فتح مکہ سے پیشتر کفار مکہ کے ایمان لانے کی خوشخبری۔ اس آیت میں مسلمانوں کو فتح مکہ سے پہلے ہی فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ابتدا میں عصا کا لفظ محض شاہانہ انداز بیان کی رعایت سے آیا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی ملازم کو کہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ترقی دی جائے، تو اس کا مطلب ایک یقینی خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فتح مکہ کی خبر ہی نہیں دی، بلکہ یہ بھی بتلا دیا کہ مکہ کے کافر جو آج تمہارے سخت دشمن ہیں، اسلام قبول کر لیں گے، اور تم لوگ پھر آپس میں شیر و شکر بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ حالات کا رخ اس طرح موڑ دے کہ مکہ بھی فتح ہو جائے، کچھ تو خون بھی نہ ہو اور کافروں کے اکثریت بھی مسلمان ہو کر تمہارے ساتھ مل جائے۔ رہی وہ غلطی جو اس سلسلے میں تم نے کی ہے، تو اللہ اس غلطی کو بھی اسی طرح تمہاری دوسری غلطیوں اور لغزشوں کو بھی عذرا کرم معاف کر دینے والا ہے۔ لا ینہاکم، تحقیق منع نہیں کرتا اللہ ان الذین ان لوگوں کو، لم یقاتلوکم تم سے جو نہیں لڑتے، فی الدین دین میں، ولم یخرجوکم اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا، من دیارکم اپنے تمہارے گھروں سے، ان کے تبرؤہم تم دوستی کرو ان سے، وتقسطوا اور تم انصاف کرو، الیہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب محبوب رکھتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑیں اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایکسپریشن دیکھتے ہیں اس کی۔ لڑنے کا حکم صرف ان کافروں سے ہے جو دکھ پہنچاتے ہیں اور معاندانہ سرگرمیوں میں مشغول ہوں۔ عام کافروں سے نہیں، محض کفر لڑائی کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس آیت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دو گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک وہ جو معاند تھے، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے، اسلام کی راہ روکتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں سرگرم تھے۔ دوسرے مسالم جو کافر تو تھے مگر روادار تھے، غیر جانبدار بن کر رہے، مسلمانوں کو نہ تو کوئی دکھ پہنچایا، نہ ان کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ لیا، اور یہ دونوں قسم کے لوگ مکہ میں بھی رہتے تھے اور ارد گرد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے الگ الگ احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں سے سلوک کا بیان ابتدائی صورت سے چلا آ رہا ہے۔ دوسری قسم کے بے ضرر قسم کے لوگ کافر، تو ان کے ساتھ رواداری کا حکم فرمایا ہے، یعنی ان سے تم کو بھی دعوت نہ رکھنی چاہیے اور رشتہ داری کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ان دونوں سے سلوک میں فرق رکھا جائے۔ ان سے دو اہم باتوں کا پتہ لگتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی دعوت کی بنیاد محض کفر نہیں بلکہ اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے دوران جنگ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، عبادت گزار اور درویش قسم کے لوگوں اور جنگ میں شریک نہ ہونے والے کافروں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اسلام ایک حق پسند، انصاف پسند اور امن پسند دین ہے، جو صرف ان لوگوں سے تعارض کرتا ہے جو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، اس کے سوا نہیں تمہیں منع کرتا اللہ، ان الذین ان لوگوں سے جو قاتلوکم تم سے لڑے، فی الدین دین میں، واخرجکم اور انہوں نے تمہیں نکالا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظہاروا اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم تو تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولاہم اور جو ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک ھم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ معاند قسم کے کافر اسلام، پیغمبر اسلام، اہل اسلام اور اللہ کے دشمن ہیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی دراصل اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کے مترادف ہے۔ لہذا اس قسم کے کافروں کو دوست بنانا یا ان سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، یہ باتیں کہنا یا بتانا بڑے ظلم کی بات ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جاءکم، جب تمہارے پاس آئے، المومنات، مومن عورتیں، مہاجرات، مہاجر عورتیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بایمانہن، ان کے ایمان کو، فإن، پس اگر، علمتموہن، تم انہیں جان لو، مومنات، مومن عورتیں، فلا ترجعوہن، تو تم انہیں واپس نہ کرو، الی الکفار، کفار کی طرف، لہن، وہ عورتیں نہیں، حل لہم، حلال ان کے لیے، ولہم، اور نہ وہ مرد، یحلون، وہ حلال ہے، لہن، ان عورتوں کے لیے، وآتوہم، اور تم ان کو دے دو، ما، جو، انفقوا، انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح، اور کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن، جب تم انہیں دے دو، اجورہن، ان کے مہر، ولا تمسکوا، اور نہ قبضہ رکھو، بعصم، ناموس، الکوافر، کافر عورتیں، واسألوا، اور تم مانگ لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا، اور چاہیے کہ وہ مانگ لے، ما، جو، انفقوا، انہوں نے خرچ کیا، ذالکم، یہ، حکم اللہ، اللہ کا حکم، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جان پڑتال کر لیا کرو، اور اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقعہ مومن ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو تو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لے، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کی دو قسمیں۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ایک نہایت اہم معاشرتی مسئلے کا حل پیش کیا گیا ہے جو آغاز ہجرت سے ہی کئی الجھنوں کا باعث بنا ہوا تھا۔ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو خود تو مسلمان ہو چکے تھے مگر ان کی بیویاں کافر تھیں، یا بیویاں مسلمان ہو چکی تھیں تو شوہر کافر تھے۔ ہجرت کرنے سے یہ مسئلہ مزید سنگین بن گیا۔ ہجرت کرنے والوں کی تین قسمیں تھیں۔ نمبر 1، میاں بیوی دونوں مسلمان اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ایک وہ جو دونوں میاں بیوی مسلمان ہو اور دونوں نے ہجرت کی، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ ایسے لوگوں کا کوئی مسئلہ نہ تھا، اور عموماً ایسے جوڑے آگے پیچھے یا ایک ساتھ مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ نمبر 2، میاں مسلمان بیوی مدینے میں، میاں مسلمان مدینے میں، بیوی کافر مکہ میں۔ دوسرے وہ جو خاوند مسلمان تھے مگر بیوی یا بیویاں کافر تھیں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے لیکن ان کی دو کافر بیویاں مکہ میں ہی رہ گئیں۔ نمبر 3، بیوی مسلمان مدینہ میں، میاں کافر مکہ میں۔ تیسرے وہ جو بیوی مسلمان ہو چکی تھی اور خامن کافر مکہ میں رہ جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں پہنچ گئیں مگر ان کا کافر خامن عمرو بن عاص مکہ میں رہ گیا۔ مردوں کے لیے یہ مسئلہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین نہ تھا کہ وہ تو دوسرا نکاح کر سکتے تھے اور کر بھی لیتے تھے، مگر عورتوں کے لیے اتنی مدت تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہنا بڑا سنگین مسئلہ تھا۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کا ایک شرط یہ بھی تھی، جو مسلمان مکہ سے مدینہ آیا مسلمان اسے واپس مکہ کافروں کے ہاتھ لوٹانے کے پابند ہوں گے، اور اس شرط کے تحت مسلمانوں نے کافروں کے مطالبے کر کچھ لوگ لوٹا بھی دیے۔ اس دوران جب ام کلثوم بنت عقبہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو کافروں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اس مطالبے کو درست تسلیم نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ شرط کافروں کے تیسرے اور آخری سفیر سہیل بن عمرو نے ان الفاظ میں لکھوائی تھی، ور یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی مرد، خواہ وہ تمہارے دین پر ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس آئے تو تمہیں اسے ہماری طرف واپس کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے صاف کہہ دیا کہ اس شرط کے الفاظ کی روح سے عورتیں از خود مستثنیٰ ہیں۔ اس وقت جا کر قریشیوں کی یہ غلط فہمی دور ہوئی، ورنہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم عورتیں بھی واپس لا سکتے ہیں۔ ان آیات میں ایسی مہاجر عورتوں کے ازدواجی مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان، یعنی ان ہجرت کرنے والی عورتوں کا ایمان یا دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تم ظاہری طور پر ان کا امتحان لے لیا کرو، کیا وہ واقعی مسلمان ہیں اور محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کر آئی ہیں؟ کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض تو اس ہجرت کا سبب نہیں بنی تھی؟
یا کہیں خاوندوں سے لڑ کر یا خانگی جھگڑوں سے بیدار ہو کر یا محض سیر و سیاحت یا کسی دوسری غرض سے تو نہیں یہاں آئیں۔ اس حکم کے مخاطب چونکہ مومن ہے، نبی نہیں، لہذا آپ نے اس غرض کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا اور وہی مدینہ پہنچنے والی عورتوں کا امتحان لیتے تھے۔ ایسی عورتوں کے متعلق جو امتحان میں کامیاب ثابت ہوں، پہلا حکم یہ ہوا کہ انہیں کسی صورت کافر کی طرف واپس نہیں جانا دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس حکم کے بعد وہ اپنے کافر خامدوں کے لیے حلال نہیں رہیں۔ اس سے دو مسئلے مستمد ہو گئے، ایک یہ کہ خلاف دین سے نکاح از خود ختم ہو جاتا ہے، کافر اور مومنہ عورت کا یا مومن مرد اور کافر عورت کا رشتہ نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اختلاف دارین سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مثلا ایک زوج دارالاسلام میں ہو اور دوسرا دارالحرب میں، تو نکاح از خود ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے درمیان رشتہ قائم کرنا محال ہے۔ اس حکم کے بعد تمام مہاجر عورتوں کو نکاح کی اجازت مل گئی۔ کافر عورتوں کے نکاح کی تصنیخ اور حق مہر کی ادائیگی کے طریقے۔ اب رہا حق مہر کا مسئلہ۔ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں، ان کے متعلق تو یہ حکم ہوا جو مسلمان ان سے نکاح کرے وہ اس عورت کا سابقہ حق مہر اس کافر کو بھی ادا کرے گا جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی، اور اس نئی نکاح میں جو حق مہر طے ہوا وہ بھی ادا کرے گا۔ اور مسلمانوں کی جو عورتیں کافر تھیں وہ کافروں کے پاس مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، ان کے متعلق یہ حکم ہوا جن کافروں کے قبضے میں یا وہ نکاح میں ہیں وہ مسلمانوں کو یا اس خاص مسلمان کو حق مہر ادا کریں یا لوٹا دیں جس کے نکاح میں وہ پہلے تھیں، اور مسلمانوں کو اس رقم کا کافروں سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس سلسلے میں کافر مسلمانوں سے اور مسلمان کافروں سے اپنی سابقہ بیویوں کے حق مہر کی رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یہ حکم اس لیے نازل ہوا کہ ان دنوں معاہدہ حدیبیہ کی روح سے صلح تھی، کافروں اور مسلمانوں میں ایسے لین دین کا معاملہ یا تبادلہ ہو سکتا تھا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر تمہارے ہاتھ سے نکل لے شَيْءٌ کوئی مِنْ أَزْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں سے إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف فَعَاقَبْتُمْ تو تم ان کو سزا دو، فَآتُوا پس دو الَّذِينَ ان کو جن کی ذَهَبَتْ جاتی ہیں أَزْوَاجُهُمْ ان کی عورتیں مِثْلَ مَا اس قدر جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، والذی اور وہ جس انتم بہ مؤمنون تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہر میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، پھر تم کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا، تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کا یہ فیصلہ افریقان کے حق میں نہایت منصفانہ اور حکیمانہ تھا، جو مسلمانوں کے لیے تو بہرحال واجب الاطاعت تھا، لیکن کافروں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ان کافر عورتوں کا سابقہ حق مہر مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار نہ ہوئے جن کے اس نکاح میں وہ پہلے سے تھیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے بتائے جس سے مسلمانوں کو اس رقم کی ادائیگی ہو سکتی تھی وہ جو انہوں نے اپنی کافر بیویوں کو دی تھی، اور یہ دونوں طریقے لفظ عاقبتم سے ماخوذ ہیں۔ اس لفظ کا ایک مفہوم اور ترجمہ میں واضح ہے کہ ایسے مسلمانوں کو ان کا حق اموال غنائم سے، اور اگر ایسا مال نہ ہو تو بیت المال سے ادا کر دیا جائے، اور عاقبتم کے معنی جب تمہاری باری آئی یا تمہارا داؤ لگے بھی کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جمع تفریق کے ذریعے سے حساب برابر کر لو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثلاً الف اور بے دو مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کے مدینہ پہنچ جانے والی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، اور ان کا سابقہ حق مہر جو کافروں سے طے ہوا تھا 200 درہم ہے۔ اس طرح جیم اور دال دو کافر ہیں جو مکہ میں مسلمانوں کی کافر بیویوں پر قابض ہیں، اور ان کا سابقہ حق مہر مثلاً 150 درہم تھا۔ اب مسلمانوں نے کافروں کو اعداد اور 400 درہم کرنا ہے اور کافروں سے لینا 300 درہم ہے، تو مسلمان کافروں کو اب صرف 100 درہم دے کر حساب بے باک کر دیں گے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو مسلمانوں کو دینے کی بجائے کچھ لینا آتا ہو تو کافر دینے کو تیار نہ ہو یا پورے کا پورا ہی نہ دے رہے ہوں، تو اس کی وہی صورت ہوگی جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں، یعنی انہیں اس وقت ادائیگی ہوگی جب کافروں سے مال غنیمت ہاتھ لگ جائے گا، یا پھر یہ رقم بیت المال سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں، یبایعنک آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی ان اس پر کہ لا یشرکنا وہ شرک نہ کریں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی شے کو، ولا یسرقنا اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین اور نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اور نہ وہ قتل کریں گی، اولادہن اپنے اولاد کو، ولا یاتین اور نہ لائیں گی، بے بہتان ان بہتان سے، یفترینہ جو انہوں نے باندھا،
बैना अयदीहिन्ना अपने हाथों के दरमियान, व अर्जुलिहिन्ना और अपने पाँव, वला यासीना का और ना आपकी नाफरमानी करेंगी, फी मारूफिन नेक कामों में, तो फ़बा ये हुन्ना तो आप इनसे बैत कर लें, वस्तग़फ़िर और मग़फ़िरत मांगे, लहुन्ना इनके लिए, अल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इन मुँह पर बैत करने आए तो वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएंगी, ना चोरी करेंगी, ना ज़िना करेंगी, ना ही अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, अपने हाथ पाँव के आगे कोई बहतान घड़ कर न लाएंगी, किसी नेक अमर में आपकी नाफरमानी न करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लीजिए और इनके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला रहम करने वाला है। औरतों की बैत किन बातों पर, यानी इम्तिहान के बाद इन महाजिर औरतों को नीज़ आम मुसलमान औरतों को बैत का हुक्म हुआ और ये बैत सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेंगे, क्योंकि इस आयत के मुखातिब पर ही मुखातिब आप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और जिन लोगों से जिन गुनाहों से इस्तेमाल पर बैत की जाएगी वो सब गुनाह कबीरा हैं। इन सबसे बड़ा गुनाह तो शिरक है, जो बिलखुसूस अल्लाह के हक़ से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी सब गुनाह हदी जुराइम है और हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इन 5 गुनाहों में से शिरक के अलावा बाकी 4 गुनाह ऐसे हैं जिन पर हद लगती है। ये तो वो गुनाह है जिनका जिक्र कुरान में आया है। इसके अलावा भी आप कई ऐसे गुनाह के कामों से इस्तेमाल पर बैत लेते थे जिनका जिक्र हदीस में मज़कूर है, और ये सब ऐसे जुराइम हैं जिनका अरब में बड़ा आम रिवाज था। जैसा कि जाहलियत में रवाज था कि रस्मी नंगोआर की वजह से लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, या फ़क्र फाके के खौफ से लड़कियों के अलावा लड़कों को भी मार डालते थे। नीज़ इसमें इसक़ात हमल भी शामिल है, ख्वाह वो ये जायज़ हमल का इसक़ात हो या नाजायज़ हमल का। ओके, बहतान की 2 किस्में। इस बहतान की भी कई 2 सूरतें हैं। एक तो मारूफ मशहूर है, यानी कोई औरत दूसरी औरत पर किसी गैर मर्द से आशनाई का इल्ज़ाम लगा दे, जिसे अमूमन तोहमत कहा जाता है। दूसरी ये कि ख़ुद जानिया हो, बच्चा तो किसी दूसरे का जने और शोहर को ये यकीन दिलाए कि तेरा ही है। तीसरी ये कि किसी दूसरी औरत की औलाद को लेकर मक्र फ़रेब से अपनी तरफ मंसूब कर ले। अच्छा, बैत का सिलसिला चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक महदूद नहीं है, बल्कि उम्मत का अमीर और दूसरे बुजुर्ग अज़ाद भी बैत ले सकते हैं। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने अतात के साथ मारूफ़ की शर्त भी लगा दी। हालांकि आपसे ये नामुमकिन काम था कि आप किसी गैर मारूफ मसीहत के काम पर बैठ लें। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़ह कानूनी अल्फाज में इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम हो तो किसी की बेअतात ज़रूरी नहीं है, अतात से भलाई के कामों में होती है। इस से दूसरी बात भी मालूम होती है, वो ये कि आपकी हर बात वाजिबुल इत्तिबा है, ख्वाह इसका जिक्र कुरान में मौजूद हो या ना हो। औरतों से बैत लेने का तरीका। अब जब आप मर्दों से बैत लेते तो बैत करने वाला हाथ में हाथ देकर अहद करता था, लेकिन औरतों के लिए ऐसा तरीका नहीं था। आपने कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ, कभी तो आप औरतों से अहद लेकर कह देते थे कि बस तुम्हारी बैत हो गई। कभी एक चादर का एक सिरा पकड़ते, दूसरा बैत करने वाली औरत को पकड़ कर अहद करती, और कभी आप पानी के किसी प्याले वगैरह में हाथ डालते, फिर बैत करने वाली औरत दूसरे सिरे से हाथ डालती। जिन बातों पर आपने औरतों या मर्दों से बैत लेते रहे, इनकी तफसील दर्जल हदीस से वाज़िया है। बैत से मुतल्लिक़ चंद अहादीस। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जो औरतें हिज्रत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, आप इस आयत के मुताबिक इनका इम्तिहान लेते। फिर जो औरत इन शर्तों को कबूल करती है, आप ज़ुबान से ही फरमा देते, मैंने तुझसे बैत की, अल्लाह की कसम बैत लेते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। नंबर 2, मैयत पर नोहे की मुखालफत। सैयदना उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बैत की तो आपने मना फरमाया, बैत की तो आपने यही आयत सुनाई, फिर हमको मुर्दे पर नोहा करने से मना फरमाया। एक औरत, ये खुद उम्मे अतिया ही थी, इन्होंने अपने हाथ रोक के रखा और कहने लगी, फ़ला औरत ने नोहा करने में मेरी मदद की थी, मैं इसका बदला उतार लूँ। ये सुनकर आप खामोश रहे, वो चली गई। फिर नोहा करके वापस आए तो आपने इससे बैत ले ली। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ईद की नमाज़ बनी अकरम, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबके साथ पढ़ी। आप खुतबे से पहले नमाज़ पढ़ाते, फिर इसके बाद खुतबा सुनाते थे। खुतबे के बाद आप मेंबर से उतरे, गोया मैं आपको देख रहा हूँ। जब आप हाथ के इशारे से लोगों को बिठा रहे थे, फिर इनकी सफ़ेद चीरते हुए आगे बढ़े, औरतों के पास आए। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ थे। इनके सामने ये बैत वाली पूरी आयत पढ़ी। उनसे फ़रागत के बाद औरतों से पूछा, क्या इन शर्तों पर कायम होती हो? एक औरत के सिवा किसी ने जवाब न दिया, शर्मा गईं।
اس صورت اسما بن یزید نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ نے اس کے بعد یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ وہ صدقہ کریں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا بچھا دیا، وہ چھلے انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العقبہ میں ہم سے فرمایا تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرتے ہو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، پھر جو ان شرطوں کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو کوئی کام کر بیٹھے پھر اس پر حد لگ جائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ اس کا گناہ چھپا دے تو پھر قیامت کے دن اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ بیعت کرنے کے بعد آپ کو ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعت کرنے والوں کے حق میں دعائے مغفرت بھی کیا کریں کہ ان امور میں سے ان سے جو کچھ کوتاہیاں پہلی ہو چکی ہیں یا آئندہ اس عہد کی تعمیل میں کچھ تقصیر رہ جائے تو اللہ انہیں معاف فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، تو دوستی نہ کرو، قوماً وہ لوگ، غضب اللہ نے غضب کیا، علیہم ان پر، قد یئیسوا تو وہ نا امید ہو چکے، من الآخرۃ آخرت سے، کما جیسے یئیس الکفار مایوس ہے کافر، من اصحاب القبور قبر والے سے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوستی نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں۔ سورت کے آخر میں ایک دفعہ پھر تاکید مزید کے طور پر اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ معین قسم کے کافر کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لہذا ان سے دوستی کی پتنگیں مت بڑھاؤ، نہ ہی ان پر اعتماد کرو جن پر اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ان سے ناراض ہی رہنا چاہیے۔ اصحاب قبور سے کافروں کی مایوسی کی مختلف تجویات۔ اس جملے کے مضمون دو مختلف مطلب صحابہ سے منقول ہیں۔ ایک یہ کہ کافروں کا نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ ہی قبروں سے مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہے، وہ آخرت میں جزا اور سزائے اعمال کے ویسے ہی توقع نہیں رکھتے جیسے مردوں کے قبروں سے جی اٹھنے کی توقع نہیں رکھتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کافر قبروں میں پہنچ چکے ہیں، حقیقت حال ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہے، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہوں گے جیسے کہ یہ کافر آخرت کے قیام سے ہی مایوس ہیں۔ یہ دونوں مطلب درست ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگوں نے جو قبروں پر پڑے ہوئے اولیاء اللہ کے تصرفات کے قائل ہیں، ایک تیسرا مطلب ایک کشید کر لیا ہے، جو یہ ہے کہ اہل قبور کے تصرفات میں جو لوگ مایوس ہیں اور اس بات کا یقین نہیں رکھتے وہ کافر ہیں۔ گویا اہل قبور کے تصرفات کو تسلیم نہ کرنا کافروں کا کام ہے۔ نعوذ باللہ من شر وانفسا۔ یہاں پہ ہماری صورت ممتحنہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ پوش کہاں سے اس صورت کی طور سے خلاصہ یہ ہے، یہ صورت ممتحنہ ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کا عربی زبان کے لفظ ممتحنہ سے حاصل ہوا ہے، جو کہ جس کا مطلب ہے وہ اور جو جانچ پڑتال کی جائے، یعنی اس صورت میں اسلام کے دشمنوں سے متعلق مسائل پر زور دیا گیا ہے اور یہ رہنمائی کرتی ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جب مسلمانوں کے پاس قوت زیادہ ہو۔ اس صورت میں ٹوٹل 13 آیات ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور کئی موضوعات پر اس پر غور کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے، جس میں مومنوں کو آگاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ اس کے بعد کے احکامات مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سے تعلقات کے متعلق ہیں، جن میں شادی، متحد ہونا، قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، اور اس صورت میں انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک بخشتے ہیں، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور مزید یہ بتایا گیا ہے اس صورت ممتحنہ کو کہ اللہ تعالیٰ اور انسانیت کے دونوں کے لیے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور انسانیت کے دونوں کے لیے ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے مذہبی اقتدار مختلف ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو انصاف، رحم دلانے اور انصاف کے ساتھ کرنے کی ترغیب دیتی ہے یہ صورت۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں، کچھ اللہ پاک نے جو نازل فرمایا ہے صورت ممتحنہ کے اندر، ہمیں جس چیز کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہم ویڈیو کو کرتے ہیں مکمل۔ صورت ممتحنہ ہماری یہ مکمل ہوئی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔